یوم تکبیر تاریخ ساز سنہرا دن 28 مئی 1998 کو پاکستان دنیا کا 7واں اور عالم اسلام کا پہلا ایٹمی ملک بنا۔ بھارت نے 11 مئی 1998 کو ایٹمی دھماکے کیے۔ پاکستان نے جواب میں 28 مئی کو 6 دھماکے کر کے خطے میں طاقت کا توازن بحال کیا۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی نگرانی میں پاکستانی سائنسدانوں نے ایٹمی دھماکے کیے تو پورا ملک خوشی سے جھوم اٹھا۔ یوم تکبیر قوم کے اتحاد، آزادی و خود مختاری پر سمجھوتا نہ کرنے کے اعلان کا دن ہے۔ صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف کی یوم تکبیر پر قوم کو مبارکباد۔ آج کے دن ہم نے جوہری صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا، دفاعی طاقت حاصل کی۔ آج ہم ملکی خود مختاری، علاقائی سالمیت کے تحفظ کا عزم کرتے ہیں۔ ایٹمی پروگرام سے منسلک سائنسدانوں، انجینئر، سول اور فوجی قیادت کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کا یوم تکبیر پر پیغام۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا، پاکستان کو مسلم ممالک کی پہلی اور دنیا کی 7ویں ایٹمی قوت بنے 27 سال ہو گئے۔ پاکستان اس مرتبہ یوم تکبیر ایک اہم اور تاریخی موقع پر منا رہا ہے۔ پاکستان اللہ کے فضل و کرم سے 6 تا 10 مئی کے معرکہ حق میں فتح یاب ہوا۔ بھارت کی مسلط کردہ جنگ میں سرخرو ہو کر نکلے ہیں۔ فتح سے سرشار قوم کے لیے یوم تکبیر کی مسرتوں میں مزید اضافہ ہو گیا۔ پاکستان کا دفاع ناقابل تسخیر بنانے والوں کو سلام۔ یوم تکبیر پر چیئرمین جوائنٹ چیفز آف اسٹاف کمیٹی اور سروسز چیفز کی عوام کو دلی مبارکباد۔ خصوصی پیغام میں کہا، یوم تکبیر تاریخ کا وہ سنہرا دن ہے جب 1998 میں پاکستان ایک جوہری طاقت کے طور پر ابھرا۔ پاکستان نے جنوبی ایشیا میں اسٹریٹجک توازن کو بحال کرتے ہوئے دفاع کا حق منوایا۔ تاریخی کامیابی قوم کے غیر متزلزل عزم، اتحاد اور امن بقائے باہمی کی جستجو ہے۔ پاکستان کی اسٹریٹجک صلاحیت عوام کی مشترکہ امنگوں کی عکاس اور قومی امانت ہے۔ پاکستان کی جوہری صلاحیت صرف دفاعی مقاصد کے لیے ہے اور یہ امن کی ضامن ہے۔ مسلح افواج تمام خطرات کے خلاف مادر وطن کے دفاع کے لیے غیر متزلزل عزم کا ادا کرتی ہیں۔ پاکستان سفارتی محاذ پر بھی سرگرم۔ وزیر اعظم ایران سے آذربائیجان پہنچ گئے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی آذری صدر الہام الیوف سے ملاقات۔ حالیہ پاک بھارت کشیدگی میں پاکستان کی حمایت پر آذری صدر سے اظہار تشکر۔ دو طرفہ تعلقات سمیت مختلف امور پر تبادلہ خیال۔ وزیر اعظم لاچین میں پاکستان، ترکی اور آذربائیجان پر مشتمل 6 فریقی اجلاس میں شریک ہوں گے۔ وزیر اعظم آذربائیجان کے بعد تاجکستان روانہ ہوں گے۔ بلاول بھٹو کی سربراہی میں ارکان پارلیمان کی کمیٹی 30 مئی کو غیر ملکی دورے شروع کرے گی۔ ذرائع کے مطابق 2 جون سے بلاول بھٹو امریکی حکام سے ملاقاتوں کا آغاز کریں گے۔ پاک بھارت کشیدگی پر پاکستانی موقف پر بریفنگ دی جائے گی۔ بھارت کی ڈس انفارمیشن سے آگاہ کیا جائے گا۔ کمیٹی 9 جون کو امریکہ سے برطانیہ جائے گی۔ آرمی چیف فیلڈ مارشل سید آصف منیر کی دورہ تہران کے دوران ایران کے چیف آف جنرل اسٹاف سے ملاقات۔ علاقائی سیکیورٹی کی صورتحال، باہمی دفاع میں تعاون کے فروغ پر گفتگو۔ ISPR کے مطابق ملاقات میں فوجی تعاون، سیکیورٹی میکانزم میں بہتری، علاقائی استحکام پر بھی بات چیت ہوئی۔ جنرل اسٹاف ہیڈ کوارٹرز تہران آمد پر فیلڈ مارشل کا پرتپاک استقبال کیا گیا۔ فیلڈ مارشل آصف منیر وزیر اعظم کے ہمراہ ایرانی سپریم لیڈر اور صدر سے بھی ملے۔ پاکستانی قوم نے مودی کو نفسیاتی قرار دے دیا۔ شہریوں کا کہنا ہے کراچی آ جائیں، علاج فری کرا دیں گے۔ معرکہ حق میں ٹیلی ویژن سکرین پر قوم کے جذبات کی ترجمانی کرنے والے وسیم بادامی سے شہر قائد کی مختلف سڑکوں پر شہریوں کی گفتگو۔ کہا، رافیل گرنے سے مودی بوکھلاہٹ کا شکار ہو گیا۔ ہماری مسلح فوج نے ایسا جواب دیا کہ مودی بالکل پاگل ہو گیا۔ پاک فوج کے ہوتے ہوئے ہمیں کسی کا ڈر نہیں۔ ہم روٹیاں بھی کھائیں گے اور گولی مودی کو کھلائیں گے۔ وطن پر بات آ جائے تو پوری قوم ایک ہو جاتی ہے۔ میں اپنے تمام غازیوں کو
اور تمام شہداء کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں ایکس سروس مین سوسائٹی کے تمام ممبران کی طرف سے اور پوری قوم کی طرف سے. زندہ باد زندہ باد. اللہ غازیوں شہیدوں کو سلام پیش کرتے ہیں. ایکس سروس مین کی پریس کانفرنس. کہا مودی ہمارے جوانوں کو مخاطب کر کے روٹی اور گولی کا ذکر کر رہا ہے. مودی کو کہنا چاہتے ہیں تمہیں نہیں پتا کہ تم نے کس قوم اور فوج کو للکارا ہے. کہا پاک فضائیہ نے جو دشمن کے ساتھ کیا وہ صرف بھارت نہیں پوری دنیا نے دیکھا. فیلڈ مارشل سید آصم منیر کو عہدہ ملنے پر مبارکباد پیش کی. سے بات ہونی چاہیے تھی مودی کی اس گولی کی دھمکی کے خلاف. اور یہ آپ نے نواز شریف سے مشاورت کیوں کر لی؟ ساری دنیا مان رہی ہے پاکستان نے رافیل طیارے گرائے. کون نہیں مان رہا؟ یہ دنیا مان رہی ہے پاکستان نے بھارت کو ہرا دیا. کون نہیں مان رہا؟ یہ دنیا مان رہی ہے ہم نے رافیل گرائے. پی ٹی آئی نہیں مان رہی. ہم نے بھارت کو شکست دی. دنیا کو پتا ہے پی ٹی آئی نہیں مان رہی. وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری نے پنجاب اسمبلی میں اپوزیشن کو آڑے ہاتھوں لے لیا. کہا یہاں سے آج بات ہونی چاہیے تھی مودی کی گولی کی دھمکی پر. یہاں بات ہو رہی ہے نواز شریف سے مشاورت کیوں کی. تمام حکمت عملی وزیر اعظم نے افواج پاکستان، کابینہ، سیکیورٹی کاؤنسل اور نواز شریف کی مشاورت سے بنائی. اس تمام نے پاکستان کو سرخرو کیا. سید آصم منیر کو فیلڈ مارشل کا عہدہ ملنے پر مبارکباد کی قرارداد پنجاب اسمبلی میں متفقہ طور پر منظور. آپریشن بنیان و مرصوص میں شاندار کامیابی پر افواج پاکستان کو خراج تحسین پیش. بھارت جیسے مکار دشمن کو شکست دینے کی حکمت عملی بنانے پر فیلڈ مارشل آصم منیر کو خراج تحسین پیش کیا گیا. ہم کچھ لو کچھ دو پر بات کرنے کو تیار ہیں. بتائیں ایسا کیا کریں کہ بانی رہا ہو جائیں. بتا دیں بھائی نے آپ کا کیا بگاڑا ہے. بانی پی ٹی آئی کی بہن علیمہ خانم کی میڈیا سے گفتگو. کہا بیرسٹر گوہر نے تو کہا تھا 5 تاریخ کو بانی رہا ہو جائیں گے، جس پر بیرسٹر گوہر نے جواب دیا کہا تھا امید ہے بانی کا کیس سماعت کے لیے مقرر ہو جائے گا. سزا معطلی کا کیس لسٹ میں آ گیا. امید ہے 5 جون کو سماعت ہوگی. دنیا دیکھے گی کیس بے بنیاد اور سیاسی انتقام کا ہے. بانی پی ٹی آئی سے عظما اور نورین خان کی 40 منٹ طویل ملاقات. بانی پی ٹی آئی سے وکلاء کی ملاقات بھی ہوئی. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز اور نواز شریف کی زیر صدارت اجلاس. سربراہ نون لیگ نواز شریف کو آئندہ مالی سال کے ترقیاتی بجٹ پر بریفنگ. بتایا گیا پنجاب کا ترقیاتی بجٹ 1100 ارب تک رکھا جائے. پنجاب میں پہلی بار ایک سال کے دوران 724 ارب روپے ترقیاتی منصوبوں پر خرچ ہو چکے ہیں، جبکہ ترقیاتی بجٹ استعمال کرنے کا ہدف 900 ارب روپے ہے. To consider the Islamabad Capital Territory Child Marriage Restraint Bill 2024. ڈرائیونگ لائسنس تک نہیں دیا جاتا 18 کی عمر میں. شادی بہت بڑا فیصلہ ہوتا ہے. شادی کے لیے عمر کی حد مقرر کرنا شرعی اصولوں کے خلاف ہے. اسلامی نظریاتی کونسل نے 18 سال سے کم عمر شادی پر پابندی کا بل غیر اسلامی قرار دے دیا. سینٹ یا قومی اسمبلی نے بل جائزے کے لیے نہیں بھیجا. نکاح سے پہلے تھیلیسیمیا کا ٹیسٹ لازمی قرار دینے کی تجویز مسترد. تھیلیسیمیا ٹیسٹ کو اختیاری رکھنے اور عوامی شعور اجاگر کرنے کی سفارش. کونسل نے جہیز سے متعلق لڑکی والوں پر دباؤ اور مطالبات کو غیر اسلامی قرار دیا. بل سینٹ اور قومی اسمبلی سے منظور ہو چکا ہے. کالی گھٹائیں، تیز ہوائیں، طوفانی بارشیں. ملک کے کئی شہروں میں موسم کے تیور پھر بدل گئے. مظفر آباد میں کلاؤڈ برسٹ نے تباہی مچا دی. 3 خواتین جاں بحق، 1 شخص لاپتہ. بارش سے ندی نالوں میں طغیانی. بلگرا نالا ابل پڑا. کئی مکان اور دکانیں بہہ گئیں. کوٹلی میں چھت کی چادر لگنے سے خاتون جاں بحق. شانگلہ میں آسمانی بجلی گرنے سے 1 شخص جان سے گیا. سوات، چترال سمیت کے پی کے مختلف علاقوں میں تیز آندھی کے ساتھ بارش. چلاس، دیامر اور لوہر کوہستان کے مقام پر بارش کے باعث شاہراہ قراقرم بند. لینڈ سلائیڈنگ، راستے بند ہونے سے کئی مسافر پھنس گئے. سوابی میں آندھی طوفان سے حادثات، 58 افراد زخمی ہو گئے. پنجاب میں بھی آندھی اور طوفان، چھتیں اور دیواریں گرنے سے بچی سمیت 2 افراد جاں بحق، متعدد زخمی. اسلام آباد میں تیز ہواؤں کے ساتھ بارش اور ژالہ باری. کئی درخت گر گئے. بابوسر ٹاپ میں برف باری.
وادی کاغان اور ناران میں موسم سرد ہو گیا۔ فرض کی راہ میں شہید ASI سدھیر احمد عباسی کی نماز جنازہ ادا۔ اعلیٰ پولیس افسران، جوانوں اور ضلع انتظامیہ کے افسران کی نماز جنازہ میں شرکت۔ نماز جنازہ کے بعد شہید کو سلامی دی گئی۔ جسد خاکی سرکاری اعزاز کے ساتھ آبائی گاؤں روانہ۔ شہید ASI سدھیر عباسی کی تدفین ان کے آبائی گاؤں ٹھلا ابٹ آباد میں کی جائے گی۔ فیض آباد میٹرو اسٹیشن کے قریب ڈکیتوں کی فائرنگ سے ASI سدھیر عباسی شہید جبکہ کانسٹیبل جعفر جہانگیر زخمی ہو گئے تھے۔ کراچی میں نامعلوم افراد کی فائرنگ سے ٹریفک پولیس اہلکار شہید۔ ملزم نے زین محمد کو مائی کولاچی پھاٹک کے قریب نشانہ بنایا۔ ہم لوگ نا آلو بیچ کے آ رہے تھے تو میرے بھائی نے بولا کہ میرے کو پانی پلا دو، تو میں جگ میں سے پانی نکال رہا تھا، میرے پیچھے سے نا گر گیا گٹر میں، رش لگ گیا تھا اور کہتے ہیں آدھا گھنٹہ وہ اندر رہا۔ اس کے بعد کیا کہتے ہیں ایک مزدور انکل آ رہے تھے، انہوں نے نکالا۔ کراچی میں کھلے مین ہول نے بچے کو نگل لیا۔ 4 سال کا محمد علی جاں بحق اہل خانہ کا احتجاج۔ بھائی نے بتایا راہگیر شخص نے بچے کو گٹر سے نکالا اور وہیں چھوڑ دیا۔ MQM کے رکن اسمبلی عامر صدیقی نے کہا کراچی کو کھنڈر بنا دیا گیا ہے، جان بوجھ کر شہر سے انتقام لیا جا رہا ہے۔ کراچی کورنگی عوامی کالونی میں دوران ڈکیتی فائرنگ سے جاں بحق بچی کے قتل کا مقدمہ درج۔ گرسہ کا کہنا ہے قاتل 48 گھنٹے میں گرفتار نہ ہوئے تو سڑکوں پر احتجاج کریں گے۔ موٹر سائیکل سنیچرز اور شہری میں فائرنگ کے تبادلے کے دوران گھر کے باہر بیٹھی 12 سالہ عارفہ فائرنگ کی زد میں آ کر لقمہ اجل بن گئی تھی۔ کراچی کے نجی اسکول میں خاتون ٹیچر سے بدتمیزی، تشدد اور ہراسانی کا واقعہ۔ مبینہ پولیس اہلکار عبدالحفیظ نے اسکول میں داخل ہو کر خاتون ٹیچر کو تھپڑ مارے اور نقاب پھاڑ دیا۔ واقعے کی ویڈیو سامنے آ گئی۔ اسکول انتظامیہ نے پولیس کو کارروائی کے لیے درخواست دے دی۔ پولیس کے مطابق درخواست وصول کر کے کارروائی عمل میں لائی جا رہی ہے۔ کارروائی میں کسی سے بھی کوئی رعایت نہیں برتی جائے گی۔ لاہور کے علاقے باغبان پورہ میں پولیس کا چھاپے کے دوران خواتین پر تشدد۔ پولیس ٹیم نے گھر کے دروازے، فرنیچر اور قیمتی سامان توڑ دیا۔ پولیس اہلکار مبینہ طور پر الماری سے 4 تولے سونا اور 1.5 لاکھ نقدی بھی ساتھ لے گئے۔ خواتین پر تشدد کی CCTV فوٹیج منظر عام پر آ گئی۔ سادہ لباس، کپڑوں سمیت وردی میں ملبوس پولیس اہلکاروں نے خواتین پر تشدد کیا۔ پولیس نے فراڈ کے کیس میں مطلوب ملزم کی گرفتاری کے لیے چھاپہ مارا تھا۔ پولیس حکام کا کہنا ہے کہ واقعے کی تحقیقات کر رہے ہیں، ذمہ داروں کے خلاف کارروائی کریں گے۔ کے الیکٹرک کا نیا اوسط بجلی سپلائی ٹیرف 39.97 روپے فی یونٹ مقرر۔ نیپرا نے کے الیکٹرک کے 7 سالہ بجلی سپلائی ٹیرف پر فیصلہ جاری کر دیا۔ نیا ٹیرف 2023-24 سے 2029-30 تک کے لیے ہوگا۔ نیا ٹیرف گزشتہ ٹیرف سے 18% زیادہ ہے۔ پرانا ٹیرف 33.82 روپے تھا۔ نیا ٹیرف صارفین پر اثر انداز نہیں ہوگا۔ اضافی بوجھ وفاقی سبسڈی سے پورا کیا جائے گا۔ کے الیکٹرک کو ریکوری 93.25% سے 96.50% تک لانے کا ہدف کیا گیا۔ پاکستان اور بنگلہ دیش کا پہلا T20 آج کھیلا جائے گا۔ قذافی اسٹیڈیم میں کھلاڑیوں کا فوٹو شوٹ، سیریز کی ٹرافی کی رونمائی، کھلاڑیوں کی جم کر پریکٹس۔ کپتان سلمان آغا نے کہا انٹرنیشنل کرکٹ میں کوئی سیریز آسان نہیں، نوجوان کھلاڑیوں کو موقع دیں گے۔ مہمان کپتان لٹن داس بولے پاکستان مشکل ٹیم ہے، اچھی کرکٹ کھیلنا ہوگی، میچز اے اسپورٹس براہ راست دکھائے گا۔ بنگلہ دیش کے خلاف ہوم سیریز کے لیے عباس آفریدی کی اسکواڈ میں انٹری۔ فاسٹ بولر کو وسیم جونیئر کی جگہ ٹیم میں شامل کیا گیا ہے۔ وسیم PSL کے دوران انجری کا شکار ہوئے تھے، ڈاکٹرز نے انہیں آرام کا مشورہ دیا ہے۔ عباس نے PSL 10 میں کراچی کنگز کی نمائندگی کرتے ہوئے 17 وکٹیں حاصل کی۔ ہم
जज्बाती कौम हैं, चाहते हैं नए खिलाड़ी फौरी क्रिकेट की दुनिया फतह कर लें। साबिक कप्तान वसीम अकरम का कराची में तकरीब से खिताब, कहा नए खिलाड़ियों और कोच को वक्त दें, हो सकता है T20 वर्ल्ड कप तक बेहतरीन टीम बन जाए। हसन नवाज और अली रजा ने बहुत मुतासर किया, भारत से क्रिकेट खेलने पर बोले कोई नहीं जानता हालात कब बदल जाएं। पाकिस्तानी स्पिनर सादिया इकबाल की ऊंची उड़ान, T20 की नंबर 1 बॉलर बन गई। आईसीसी वुमेन्स रैंकिंग में एक दर्जा तरक्की पाकर दोबारा टॉप पोजीशन हासिल की। सादिया गुज़िश्ता बरस अक्टूबर में भी ये एजाज अपने नाम कर चुकी है। बॉलर्स में निशा सिंधु 8वां नंबर बरकरार है। अमेरिका में पाकिस्तान की नौजवान खिलाड़ी की कामयाबी, सहरिश अली ने यूएस जूनियर गोल्ड सर्किट स्क्वॉश का टाइटल जीत लिया। फाइनल में अपनी बहन महनूर अली को सख्त मुकाबले में 3-2 से शिकस्त दी। फतह पर सहरिश ने करियर का 17वां गोल्ड मेडल हासिल किया। पाकिस्तान में जुलहज का चांद नजर नहीं आया। यकम जुलहज 29 मई बरोज जुमेरात, ईद उल अजहा 7 जून हफ्ते को होगी। चेयरमैन मरकजी रुयत हिलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आजाद ने ऐलान कर दिया, लाहौर, कराची समेत किसी शहर से चांद नजर आने की शहादत मौसूल नहीं हुई। सऊदी अरब में आज यकम जुलहज हज 5 जून बरोज जुमेरात और ईद उल अजहा जुमा 6 जून को होगी। ओमान समेत कई खलीजी मुल्कों और इंडोनेशिया में चांद नजर आ गया। ईद उल अजहा 6 जून बरोज जुम्मे को होगी। और जितना मोटा जानवर उतना जेब पर भारी, आखिर कैसे करें कुर्बानी की तैयारी। मुल्क भर की मवेशी मंडियों में रश बढ़ने लगा। शेरू और चांद बैल के साथ भक्कर के चीने बकरे व्यापारियों के आसमान पर पहुंच गए नखरे। दुम्बे और ऊंट भी खरीदारों की राह तकने लगे, लेकिन अवाम कहते हैं अभी खरीदने का हौसला नहीं। चांद रात तक मंडी के रेट नीचे आएंगे। व्यापारियों की एक ही रट है, पहले से महंगा लिया है तो सस्ता कैसे बेचें।